ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈونیٹنگ لو یوٹیوب چینل کی طرف سے آج کا جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا آج کا پروگرام صوفیزم کے اوپر ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے میں کون ہوں، اور میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ینگ صوفی میری مراد عمران شاہ صاحب ہیں، جو کہ برطانوی شہری ہیں۔ میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ اپنا تعارف بھی مختصر سا کروائیں، اور آج وہ اپنے جو ان کی تحقیق ہے، جو اقبالیات اور جو بھی انہوں نے فلسفہ و قرآن سے تدریس حاصل کی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں مختصر سے وقت میں یہ بتانے کی کوشش کریں کہ میں کون ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی تو سب سے پہلے جی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ میں کون ہوں، اور ہر انسان کو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ کیا ہم واقعی ہیں بھی یا ہم لوگ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اور باقی اپنے آپ کو تو یہ تو ان کا اعلیٰ ظرف ہے کہ انہوں نے صوفی اور بہت سے القاب پکارے، تو میں تو خود کی ایک تلاش میں کہ میں کون ہوں، یعنی یہی ایک آج کا موضوع ہے، اور اس پہ انہوں نے رکھا، ٹھیک ہے، تو اس پہ میں بات کروں گا کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس دنیا میں تشریف لانا بھی ہے یا نہیں لانا۔ پھر اس کے بعد ہماری جو ماں کا پیٹ ہے اس کے اندر ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہماری جنس کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم یعنی کہ لڑکا ہوں گے یا لڑکی ہوں گے۔ اس کے بعد ہم جب اس معاشرے میں یعنی کہ سوسائٹی میں ہماری پیدائش ہوتی ہے تو بڑی خوشی منائی جاتی ہے، اور ہماری بغیر کسی کانسینٹ کے، اجازت کے، بات کے ہمارے جو والدین ہیں، خصوصاً والد صاحب جو ہیں، وہ ہمیں ایک کان میں اذان اور ایک میں اقامت دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ وقت گزرتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر سٹیجز چلتی ہیں انسان کی، جس میں ہمیں اسکول بھیجا جاتا ہے۔ اور یعنی کہ اگر اوور آل انسانیت کی بات کریں گے، کیونکہ قرآن ہمیں انسانیت سے سکھاتا ہے اور انسانیت سے محبت، اور قرآن ہے ہی جو مکمل کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کہ انفیلیبل کتاب ہے، معصوم کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ہر چیز کی کلیئرٹی ہے، وہ خود اپنے لیے حدیث ہے، وہی اپنے لیے ایک تفسیر ہے، اور اس میں ہی تمثیل ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ بڑا ایک کلیئر ہے، تو اس کے مطابق یہ انسانیت کے لیے اللہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو جب ہم اسکول جانے لگتے ہیں تو ہمیں کتابیں دے دی جاتی ہیں بغیر ہمارے کانسینٹ کے، اور ایک بیگ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ذات اور ایک عقیدہ ہمیں لگا دیا جاتا ہے ٹیگ کر کے، اور ہمیں ایک عقیدہ دیا جاتا ہے، ہمیں مسجد بھیجا جاتا ہے، ہمیں سپارے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اس سے آگے جب ہم لوگ چلتے ہیں، پھر ہم لوگ ماسٹرز ڈگری کرتے ہیں، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی پروفیشنل، کوئی بزنس مین بن جاتا ہے۔ تو یہ سب کمپٹیشن ہے بیسیکلی ہمارے اندر جو ہے، یعنی کہ پھر اس کے بعد شادی ہوتی ہے، پھر اسی طریقے سے ہمارے بچے ہوتے ہیں، تو جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں ہم وہی ان کے اوپر امپوز کرتے ہیں، اور انہیں اپنی جیسا اپنی ایک فوٹو کاپی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ بن بھی جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو سٹیج ہوتی ہے اس میں سیٹلمنٹ کی سٹیج ہوتی ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کے اندر سیٹل ہوں، ہماری کوٹیاں ہوں، کاریں ہوں، کیونکہ ہمارا کمپٹیشن ہے۔ تو اگر میں اس کو ساری بات کو سمرائز کر دوں ایک جگہ، اور اسی دوران ہماری موت ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے یعنی انسان اس دنیا سے پردہ کر لیتا ہے بغیر کچھ جانے کی زندگی کا مقصد کیا تھا، یعنی کہ وہ جو اختیار اور ارادہ اللہ نے دیا تھا، کیا پوری عمر ہم نے اس کو استعمال کیا کہ نہیں۔ تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں خود بذات خود، کہ ہم لوگ دو چیزوں کا، دو پرسنالٹیز ہمارے جسم کے اندر بستی ہیں۔ ایک وہ شخصیت ہوتی ہے جو کہ ہمیں ہمارے والدین اور معاشرے سے ملتی ہے، جس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی شعور، کوئی اختیار ارادہ نہیں ہوتا، اور جس پر ہمیں ہمیشہ سے فخر رہتا ہے، جو ہم سے لڑائیاں کرواتا ہے، جو ہم سے مقابلے کمپٹیشن کرواتا ہے، جو ہمارے اندر حسد کو ڈیولپ کرتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ یعنی کہ لیکن اسی دوران سم ٹائم ہمارے دل کے اندر سے غلط کو غلط کہنا اور اچھے کو اچھے کہنے کی آواز آتی ہے۔ وہ اصل میں جو ہے وہ ہماری اصل ہے۔ یا اگر میں کہوں کہ جو کان میں والد صاحب جب پیدا ہوتا ہے بچہ، تو اس کی اذان سے پہلے 2 سیکنڈ پہلے
وہ جو ایک شخصیت ہوتی ہے، وہ جو ایک بچہ ہوتا ہے، وہ بیسیکلی ہم وہ ہیں. تو ہمارے اندر جو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا یہ ظاہری جسم ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہمارا جو باطنی ہے، جو ہمارے اندر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ظاہر ہے، ایک ایسی چیز جو نظر نہیں آتی. سارا دن، ساری عمر ہم لوگ اپنی گوا دیتے ہیں اس بے وفا جسم کو کھلا کھلا کے، اچھے ریسٹورنٹس کے کھانے، اچھے ڈیزائنرز کے گوچی ارمانی کے کپڑے پہناتے ہیں، اس کو اچھی گاڑیوں میں، اس کو ایئر کنڈیشن، اس کو گرمی لگتی ہے، لیکن یہ اتنا بے وفا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کمزور ہوتا جاتا ہے. لیکن جس مقصد کے لیے، جو مقصد حیات تھا، جس کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور وہ مقصد تھا کہ اپنی روح کو پروان چڑھاؤ. آپ نے اگر نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اپنے دل کے ساتھ، یعنی کہ بہت سے لوگ، اکثر لوگ کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ایک تسلی ہوتی ہے، جو کہ میکڈونلڈ کا یا جو کہ کسی ٹاپ آف دا رینج اٹالین ریسٹورنٹ کا یا چائنیز کا کھانا کھانے کے بعد آپ کو جسم کو وہ نہیں فیل ہوتی، بلکہ روح کے اندر ایک وکٹری کی کیفیت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ کوئی غلط حرکت کرنے لگتے ہیں، ہر انسان کرتا ہے، انسان جو ہے وہ خطاؤں ہر بندے سے ہر سٹیج کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ جو خطا کرتے وقت وہ ایک احساس ندامت ہوتا ہے، یا وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہی ہم لوگوں کی اصل ہے. بلے شاہ نے ایک بڑی خوب بات کی تھی کہ نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتا، نہ میں پاکاں وچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون کی جانا میں کون. تو میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان ہے، میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، میں کوئی بہت بڑا 30 مار خان یا 420 تو ہوں نہیں، ٹھیک ہے، میں ایک اپنی جو میں معاشرے کو اپنی نظر سے دیکھتا ہوں، جو میں اسی کے مطابق بات کرتا ہوں، اور مطلب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن یعنی کہ زندگی کا آپ کی ایک مقصد ہونا چاہیے. ہمارے اندر جو ہے وہ ایک جانوروں کی جبلت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے جانور اپنی بلٹ ان کوالٹیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ ٹوائلٹ جاتے ہیں، جیسے بھی جاتے ہیں ٹوائلٹ، تو بچے پیدا کرتے ہیں، یہ ان کی جبلت ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ بھی بیسیکلی جانوروں والی زندگی گزارتے ہیں. وہ جو معاشرے والا پہلو ہے، وہ بالکل اسی طریقے سے ایک دم اینگری ہو جانا، غصے میں آ جانا، کسی چیز کو برداشت نہ کرنا، کھانا پینا، ٹوائلٹ جانا، ٹھیک ہے، دوسرے کے ساتھ مقابلے کرنا، یہ جبلت ہے. لیکن اس کے اندر جو ارتقاء ہے، جو کہ ہماری جو ہم لرن کرتے ہیں، جو ہمارے، جیسے ہم نے جسم کو فیڈ کیا، تو ہم نے اپنی روح کو اگر ہم فیڈ کریں، بیسیکلی ہماری زندگی میں آنے کا مقصد جو ہے وہ اپنی روح کو، جس نے ساری عمر، جس نے اس بے وفا جسم کو چھوڑ کے اڑ جانا ہے اور اپنے خالق کے پاس جانا ہے، تو اس کے پاس ہم لے کر کے آ جائیں گے. تو یعنی کہ اگر ہم اپنے روح پہ ورک آؤٹ کریں اور اپنی تخلیق کا مقصد سوچیں، ٹھیک ہے، کہ خالق کا جو ہمارا خالق ہے، اللہ اشہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، ان کے کہنے کا یعنی کہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کا بیسیکلی اپنی خودی کیا ہے ہماری، تو وہ ہمیں جو ہے وہ ارتقائی سطح کے اوپر جو ہے وہ ملتی ہے. اس کے اوپر انسان جب فیزز سے گزرتا ہے اپنی شناخت کے لیے، تو وہ فرقہ بفرقہ، کیونکہ کیا کہتے ہیں، ہم لوگوں میں سید بھی ہیں، افغان بھی ہیں، غیر سید بھی ہیں، رائی بھی ہیں، ملک بھی ہیں، اوان بھی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کیا ہم مسلمان بھی ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے. تو یہ علامہ اقبال بھی یہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. تو یہ ہر بندے کا انڈیویجول کیا کہتے ہیں کہ ایک سفر ہوتا ہے. تو اس سفر کے اندر اگر آپ کسی مخصوص فیملی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تو اس میں آپ، یعنی کہ میرا خود یہ جرنی رہا ہے کہ میں بریلوی فیملی اور میں نعت خوان بھی تھا، اور پھر اس کے بعد میں دیوبندی میں گیا، پھر میں نے وہاں کا ٹیسٹ لیا، لیکن مجھے جو ہے وہ ہر جگہ ڈویژن ملی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ اہل حدیث مسلک میں گیا، کیونکہ میری تلاش تھی، اور سب میں مجھے اچھی چیزیں جو مجھے نظر آئیں وہ میں نے پک کی. پھر میں شیعہ ازم میں گیا، کیونکہ یہ سیلف جرنی ہے، اور اس کے بعد میں صوفی ازم میں آیا. لیکن میں ساری چیزوں کا اگر نچوڑ کر کے آپ کے بتاؤں، یعنی کہ جو قرآن کے پیغامات، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں، جو اس کی ایک آیت ہے جو کہ مجھے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پورا قرآن لگتی ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ کی ہدایت کر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا سیدھا رستہ دکھا، سیدھا رستہ، اور ان لوگوں کا جس پر تو نے نعمتیں بخشی. تو اگر آپ اہدنا الصراط المستقیم پر جانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں، قرآن کو ہی، اپنے کلام کو جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے. اور ہمیں اپنی زندگی پہ اگر ہم ایک قرآن کے اوپر ہم لوگ اس کو لیں گے، یہ قرآن ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے
کہ جو کہ کلام اللہ ہے اور بزبانی ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ہمارے لیے ہدایات ہیں. یہ قرآن جو ہے یہ سنت رسول ہے بیسیکلی، یعنی کہ اس کے اوپر جو احکامات ہیں وہ پریکٹیکلی زندگی میں ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے جو ہے وہ اس میں یعنی کہ وہ کر کے دکھائے جہاں جہاں پہ ان کو جو ہے وہ کیا گیا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھنا ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں کہ ہم لوگ ایک یہ تفرقہ بازی میں سے یہ جو اپنا ٹائم ویسٹنگ ہے بیسیکلی. دیکھیں جب بھی آپ سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں تو اس پہ کوئی ایسی پوسٹ چھوڑیں کہ جو آپ کے مائنڈ میں یعنی دوسروں کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کوشچن چھوڑتی ہے کہ اس سے اس کو فائدہ ہو. یعنی کہ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی پوسٹ ہوتی ہیں، اس میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، فائر بیک ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتا ہے، فرقہ واریت ہوتی ہے، اس میں پشتون، پنجابی، سندھی، بلوچی، کوہستانی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ یعنی میں تو خود نیوز چینل دیکھتا نہیں ہوں، مجھے کوئی خبروں سے غرض نہیں ہے کیونکہ مجھے اپنی خبر نہیں تو میں خبریں کیا دیکھوں گا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا کہ ہم زندگی بھی بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کیا ایک ڈرامہ بھی گزرا تھا، اس کی ایک ٹیون تھی کہ زندگی گلزار ہے، ٹھیک ہے، یہ عشق کا بیوپار ہے، اور یا کسی کے غم کو بانٹنا یہ پیار ہے. تو اتنے لوگ اکیلے ہیں، تنہا ہیں کہ اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے کسی کے پاس بیٹھ کے اس کی بات سن لیں، یعنی کہ 5 منٹ. تو لوگوں کے کام آنا یہ زندگی ہے، نہ کہ کوئی خود غرضی. علامہ اقبال کی جو شاعری ہے بیسیکلی، علامہ اقبال ایک سفر سے گزرے، انہوں نے سارے سیکٹس کو ٹرائی کیا. اگر آپ نے اقبال کو جاننا ہے صحیح طریقے سے تو آپ کو ان کی آخری کتاب بال جبریل اس کو دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ان کا ایک سفر رہا اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ کنکلوڈ کیا، اور سارا یعنی کہ اس کے اندر ایک ان کی کیا کہتے ہیں کہ ایک نظم ابلیس کی مجلس شورا، یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. یعنی کہ وہ ایک شیطان ہے، وہ اپنے 4 چیلوں کے ساتھ 5 چیلوں کے ساتھ اس کے مکالمات ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے کہ اپنی طرز زندگی سے جب بھی آپ یعنی کہ اب اگر آپ اپنے سٹائل سے اور اینک سے قرآن کو دیکھیں گے یا اقبال کو دیکھیں گے یا کسی کو بھی دیکھیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. پہلے آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ری سیٹ کا بٹن پریس کرنا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو ری سیٹ کیجئے تمام عقیدوں سے، ذاتوں سے، اور کیا کہتے ہیں کہ تمام قسم کی فرقہ واریت سے. اور آپ اللہ سے صرف یہ دعا کریں کہ دل سے دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم. یہاں تو ہم نے کیا کہتے ہیں کہ خدا سے جب ہم مانگتے ہیں تو یا اللہ ہمیں ڈنگ ڈونگ ببل دے دے، یعنی کہ یا اللہ ہمیں 500 پاؤنڈ دے دے، ٹھیک ہے، گاڑی دے دے. یار یہ کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ یعنی کہ یہ تخلیق مقصد، یہ اپنی ذہن کا لیول دیکھیں. یعنی کہ کوئی یہ مانگنے کی چیز ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں گے؟ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ اللہ آپ کے اندر ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب جب اللہ آپ کے اندر ہے تو وہ آپ کی باتوں کو سنتا ہے، آپ کی ضروریات کا اس کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آل ٹوگیدر انسان جو ہے وہ میں کون ہوں کا جواب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایک روح ہے آپ اس کو ڈیولپ کریں، اس کو پالش کریں، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کا درد جاننے کی کوشش کریں، دوسروں سے پیار کریں. یہی قرآن کا خلاصہ ہے. قرآن گلے میں لٹکانے کی کتاب نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ پھونکے مارنے اور دم پڑنے کی کتاب نہیں ہے. خدا کے لیے اس کو کھولیں، یہ قانون ہے، اس میں ڈوز ہیں اور ڈونٹس ہیں. تو ڈونٹس کو ایوائڈ کریں تو متقی بن جائیں گے، ڈوز کریں گے تو مومن بنیں گے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے عمران شاہ صاحب جو کہ اسپرچول وے آف ٹاکنگ کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہو آئی ایم اور میں کون ہوں. تو اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. میں اپنے تمام دیکھنے والے ڈونیٹنگ لو کے ویورز کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں. السلام علیکم.